السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی گنے چنے دن باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ پھر سے دیا ہے ہمیں تحفے میں، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان لمحوں کو، ان سیکنڈز کو، ان دنوں کو، ان ہفتوں کو، اس مہینے کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکے جتنی ہو سکے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اور جب ہم دن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، کچن میں ہوتی ہیں ہم خواتین، تو وہ ٹائم بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم ذکر اذکار وغیرہ کرتے رہیں، تو ساتھ ساتھ کام بھی ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں نیکیاں بھی ملتی رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین میں ورک کرتے رہتے ہیں سارا دن، کبھی پورا دن تو نہیں ہم قرآن پاک پڑھ سکتے نا، یا سپارہ پڑھ سکتے، جیسے کہ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، سحری کے بعد سحری کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تھوڑا قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، اور اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے فجر کی۔ پھر ہم کچھ تسبیح وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، دعا مانگ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ سو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو نیند نہیں آتی، تو وہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اکثر لیڈیز جو ہوتی ہیں نا وہ بچوں کو اسکول کے لیے تو جاگتی رہتی ہیں، جیسا کہ میری روٹین ہے۔ میں بھی بچوں کو اسکول بھیج کے تو پھر میں سو جاتی ہوں کچھ دیر کے لیے، تو گھر میں سکون ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، تو پھر بندہ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیتا ہے، کیونکہ صبح 3:30 بجے جاگنا ہوتا ہے سحری کے لیے، اور پھر بہت دیر تک ہمیں جاگتے رہنا ہوتا ہے جب تک بچے اسکول نہیں چلے جاتے۔ تو بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا روز ڈیلی تھوڑا سا قرآن پاک پڑھ لیا جائے، اور سورہ یاسین جو ہے نا اس کو تو آپ لوگ ڈیلی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، چاہے تو آپ فجر کے ٹائم پڑھ لیا کریں، چاہے تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، اور چاہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں۔ دن میں ایک بار ضرور پڑھیں، اس سے ہماری بہت 70 جو ہے نا ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں تو بہت زیادہ اس کا جو ہے ثواب اور گنا بڑھ جاتا ہے، بہت کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں مداخلت کرنا کم کر دیتا ہے، تو ہم تھوڑا نیکی کی طرف چلے آتے ہیں۔ تو بس یہ جو ساتھ ہیں، یہ ساتھ چھوٹی تھوڑی سی ہیں ہمارے پاس ابھی، تو ابھی نیکسٹ ایئر پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ زندگی ہے نا، ختم ہونے والی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں، ہمارے ارد گرد، ہماری فیملی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے جاننے والے، تو وہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے یہ مہینہ دیا ہے، تو ہم روزے رکھ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو بھی ہم نے عبادتیں کی، جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تسبیحاں کی ہیں، ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و مقبول فرمائے، اور جس جس مقصد کے لیے ہم نے کوئی وظائف کیے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور سب جو مسلمان ہیں نا ان کی جو حاجتیں ہیں، جو جائز انہوں نے حاجتیں کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے، رزق میں اضافہ کرے سب کے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دینے والا کرے، کسی لینے والا نہ کرے، کسی کو محتاجی نہ دے اللہ تعالیٰ زندگی میں۔ بس یہی دعا کرتے رہنا چاہیے ہر ٹائم، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اور کوئی بندہ ایسا نہ ہو کہ جس کے ہم محتاج ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، اس سے تو ایک دفعہ ہم مانگتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہمیں نوازتا ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ ابھی آخری عشرہ جو ہے نا رمضان کا، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جیسا کہ اس میں طاق رات ہیں، 21ویں کی رات ہو گئی، اور 23ویں کی رات ہو گئی، 25ویں کی رات ہو گئی، اور پھر 27ویں کی تو بہت مقبول ترین رات ہے، تو پھر 29ویں کی رات ہو گئی۔ بہت سارے جو لوگ ہیں نا وہ 27ویں کی رات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان میں فضیلت والی رات کون سی ہے۔ سب راتیں جو ہیں نا ان میں یہ ایک ہی عبادت جو ہے نا اس کو بتایا گیا ہے، بہت سارے نوافل، بہت ساری جو ہے صلاۃ التسبیحاں، اور اس میں پڑھنی چاہیے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے قرآن۔ اور ان راتوں میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے
کہ جو اس کو پا لیتا ہے نا، اس کی ساری جو دعائیں ہیں، ساری حاجتیں ہیں، ساری تمنائیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو جاگتے رہتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں یہ طاقتیں آتی ہیں اور وہ ان میں عبادت کرتے ہیں اور وہ گھڑیاں پاتے ہیں، وہ جو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، وہ جو مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے ذہن میں کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان راتوں میں عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اپنے نصیب کے لیے اور اپنے آگے والی جو زندگی ہے، جب ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے اور ہمارا نام صرف باقی رہ جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، تو یہ سوچ کے ہمیں نا عبادت کرتے رہنا چاہیے ان راتوں میں۔ نصیبوں والے ہیں وہ لوگ جن کی زندگیوں میں یہ راتیں آئی ہیں اور انہوں نے ڈھیروں ڈھیر عبادتیں کی، اور ہم لوگوں نے بھی تھوڑی بہت جو بھی عبادتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ تو بس جو جفت ہیں نا راتیں رمضان ان کی بھی فضیلت بہت زیادہ، یہ نہیں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ یہ سردار مہینہ ہے، سارے جو مہینے ہیں نا ان میں سے سب سے سردار مہینہ رمضان کا ہے، اور ایسے پھر ہماری زندگی میں جو رمضان آتا ہے، پھر رمضان میں جمعۃ المبارک آتے ہیں اور پھر آخری جمعہ آتا ہے، جیسا کہ ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، پھر آخری جمعہ ہوگا جمعۃ الوداع۔ اور جیسا کہ سارے مہینوں میں سے یہ سردار مہینہ رمضان شریف کا ہے، ویسے ہی سارے پورے دنوں میں سے سید الایام جس کو کہتے ہیں نا، وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن میں بہت ساری جو ہے نا وصیتیں ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جانا چاہیے۔ جیسے ہی خطبہ وغیرہ کا اعلان کیا جاتا ہے، خطبہ شروع ہوتا ہے، تو ان میں مرد حضرات کو دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی جلدی مسجد چلے جانا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اور پھر جو عورتیں ہیں ان کو بھی اپنا کام جو ہے وہ جلدی جلدی ختم کر کے جمعے کی تیاری کے لیے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن لینے چاہیے۔ اور رمضان شریف کے جمعۃ المبارک میں تو نئے کپڑے پہننے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے، نئے نہیں ہیں تو آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور جو درود شریف ہوتا ہے نا اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ جمعہ کے دن تو لازمی آپ لوگ اس کی تسبیحاں کریں، تو کوشش کریں کہ باوضو رہ کر کریں۔ آپ لوگ وضو کر لیں اور وضو کر کے چلتے پھرتے، کام کرتے، اٹھتے بیٹھتے، جو بھی آپ کام کر رہے ہوں، آپ درود شریف پڑھیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ نہیں آپ پڑھ سکتے تو آپ سمپل چھوٹا جو درود شریف ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا آپ ذکر کر لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود شریف پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے جمعہ والے دن۔ تو بات ہو رہی تھی آخری عشرے کی، تو آخری عشرے کے گنے چنے سے دن ہیں ہمارے پاس باقی رہ گئے ہیں جو، تو ان میں کوشش کریں کہ استغفار کی تسبیحاں زیادہ کیا کریں۔ استغفار استغفر اللہ زیادہ پڑھیں، اس سے بہت زیادہ جو ہے نا ہماری جو تنگ دستی ہے ہمارے گھروں میں، جو رزق کی کمی ہے، جو بھی ہم اپنی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیتے ہیں اس کی فعل نا استغفر اللہ پڑھتے رہنے سے۔ تو بس ہمیں اپنے جو ہے رمضان شریف میں ان اذکار کو کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی یوٹیوب پہ بہت سارے بیانات ہیں مولویوں کے، ہمارے جو علامہ حضرات ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں ان کے بہت سارے بیانات ہیں، اور آپ لوگ وہاں سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھ لیا کریں، اور بس کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ صدقہ خیرات زیادہ سے زیادہ دیں اس مہینے میں، کیونکہ 70 گنا زیادہ ثواب ہمیں ملتا ہے۔ اگر ہم 1 روپیہ دیتے ہیں عام دنوں میں تو اس کا ہمیں اتنا ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان شریف میں اگر ہم صدقہ کرتے ہیں 1 روپیہ، یا ہم 10 روپیہ کرتے ہیں، یا 100 روپیہ، یا 1000 روپیہ، تو 70 گنا بڑھ کے اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس مہینے میں رکھی ہے، تو ہمیں اس کو ضائع نہیں بالکل بھی کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت ایسے بہت زیادہ صدقہ کریں، اگر آپ لوگ نہیں اس کی استطاعت رکھتے، 1000 روپے کی نہیں رکھتے ڈیلی کے، یا 500 نہیں رکھتے، تو صدقہ تو صدقہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ
کوئی کھجور صدقہ کر دیں، کوئی کھانے والی چیز صدقہ کر دیں. بہت سارے مانگنے والے ہمارے گھروں میں آتے ہیں جب ہم افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ کیوں آ گئے کیوں آگے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی پسند ہے کہ اپنے کھانے پینے والی چیزوں میں سے کچھ صدقہ کر دیا کریں. اس سے ہمارے جو رزق میں برکت پڑ جاتی ہے اگر ہم کسی کو شامل کر لیں. اگر کوئی مانگنے والا نہیں آتا تو آس پڑوس میں جہاں بھی آپ کا دل چاہے آپ اپنے ہمسایوں میں کسی میں کوئی چیز بھجوا دیا کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس سے بھی ہمارے رزق میں برکت پڑ جاتی ہے. اور یہ کہ صدقہ کر دیا کریں. آپ 1 روپیہ کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی صدقہ کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں تو آپ 1 روپیہ ہی کر دیا کریں. وہ بھی آپ کا صدقہ لکھا جاتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 1 روپیہ کیا ہے یا 1000 روپیہ صدقہ کیا ہے، لیکن وہ نیکی جو ہے نا وہ اتنی ہی لکھی جاتی ہے آپ کی. صدقہ تو صدقہ ہی ہوتا ہے اور اس کا 70 گنا بڑھ کے ثواب آتا ہے. دیکھیں یہ گھڑیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان سے اگر پوچھا جاتا یا مجھے لگتا ہے کہ ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں کہ کاش کہ ہم دنیا میں لوٹ جائیں اور پھر سے دوبارہ ہماری زندگی میں رمضان آئے، ہم روزے رکھیں، ہم عبادتیں کریں. تو بس لیکن نہیں، انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی اور زندگیوں میں بہت سارے لوگ بہت سارے گناہ بھی کر دیتے ہیں اور بہت سارے ثواب بھی کرتے ہیں. اور زندگی جو ہے نا ہماری وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، یہ باقی رہنے والی بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں آج کل چیزوں کی کتنی وقت ہے، کتنی اوقات ہے، کتنی لمبی زندگی ہیں اور ہماری زندگی کو کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. زندگی بہت مختصر سی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جوانی میں کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو بڑی زندگی ہماری پڑی ہوئی ہے عبادت کرنے کے لیے، تو لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہوتا ہے، تقدیر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بہت کم ہے. وہ حسری ہوتی ہے ان پہ کہ کیا آپ کو خبر ہے کہ آپ نے اگلے رمضان آپ کی زندگی میں آنا بھی ہے یا نہیں آنا. بس یہی نہیں، یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اور بہت سارے رمضان آئیں گے اور بہت سارے دن پڑے ہوئے ہیں عبادت کرنے کے لیے. نہیں، یہ اگر ہم یہ سوچیں گے تو ہم عبادت کر ہی نہیں پائیں گے. تو بس ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ یہ تو عارضی ٹھکانہ ہے ہمارا، اور مستقل ٹھکانہ تو ہمارا وہی ہے جس کے لیے ہمیں بہت بہت کچھ ہمیں جمع کر کے لے کے جانا ہے جو ہمارے کام آئے گا. اور ادھر والی چیزیں ہم ادھر ہی چھوڑ کے جائیں گے. اور پتہ ہے جو لوگ جہاں سے کوچ کر گئے ہیں نا، تو وہ سوچتے ہیں کہ اتنا مال دولت ہم چھوڑ کے آئے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ایک لمحہ ہمیں دے دے، زندگی کا کچھ لمحات ہمیں دے دے تو ہم وہ جا کر دنیا میں صدقہ خیرات کر دیں جو آگے ہمارے کام آئے. بس اس طرح کی جو نیکیاں ہیں ان کو کرتے رہنا چاہیے، اپنی زندگیوں میں شامل کرتے رہنا چاہیے. بس تھوڑی سی معلومات تھی میرے پاس جو میں نے اس ویڈیو کے تھرو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اور نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا.